मास्टरिंग योर माइंड यानी कि अपने जहन पर अबूर हासिल करना, अपने जहन को काबू करना, ठीक हासिल करना यानी कि कंट्रोल में ले आना, काबू कर लेना। योर माइंड अपने जहन को यानी कि अपनी सोच को। डिफरेंस एक बहुत ही यूनिक वीडियो है। न सिर्फ यहाँ पे आप सीखोगे कि किस तरह अपनी अनकंट्रोल माइंड को रोकना है, उसको किस तरह ट्रेन करना है, किस तरह अपनी जहन पर अपने जहन पर अबूर हासिल करना है और किस तरह अपनी सोच को कंट्रोल करना है उनके लिए जो अपने थॉट्स को, अपने जहन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसके साथ साथ डिफरेंस जब मैं इसको वर्ड बाय वर्ड उर्दू में ट्रांसलेट करता हूँ तो आपको मिलेगा बहुत सारे इंग्लिश की वोकैबुलरी और बहुत सारे ग्रामर। ठीक है, अगर PDF बुक आपको चाहिए आप जरूर मुझे मैसेज कर सके, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ कि रिजवान वाज अ यंग मैन। रिजवान कौन था? एक नौजवान शख्स था, एक नौजवान आदमी था। हु वांटेड, जो चाहता था, स्टेबिलिटी, इस्तिकाम चाहता था, मुस्तकिम होना चाहता था यानी कि स्ट्रॉन्ग होना चाहता था। इन हिज लाइफ, अपने ज़िंदगी में। ठीक है, डिफरेंस यहाँ पे ऊ क्या है? एक रिलेटिव प्रोनाउन है। इसका काम क्या होता है कि एक रिलेटिव क्लास को क्या करता है? इंट्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो बेसिकली रिजवान क्या था? एक नौजवान आदमी था जो चाहता था, स्टेबिलिटी चाहता था अपने लाइफ में, ज़िंदगी में। ही वर्कड डेली यानी कि वो हर रोज़ काम करता था, मेहनत करता था। ठीक है, यहाँ पे ई क्या है? सब्जेक्ट है, डूअर ऑफ एक्शन है, वर्क आपका मैन एक्शन है। बट लेकिन इस थॉट्स यानी कि उसकी जो सोच थे, उसकी जो बातें थे, उसकी जो सोच थे, वर स्केटर्ड यानी कि बिखरे हुए थे। ई ऑफन, वो अक्सर, फेल्ट लॉस्ट यानी कि क्या महसूस करता था? खोया हुआ महसूस करता था। बिकॉज, क्योंकि ई डिड नॉट अंडरस्टैंड, वो नहीं समझता था। और इज माइंड वर्कड, कि उसकी माइंड जो है, उसकी जो जहन जो है किस तरह काम करता था। ठीक है, डिफरेंस यहाँ पे अगर एक चीज़ नोट करें, ई डिड नॉट अंडरस्टैंड, ये बेसिकली क्या है? पास्ट इंडेफिनिट की नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इसका क्या है? ये इसका हेल्पिंग वर्ब है, अंडरस्टैंड आपका मैन वर्ब है। ठीक है, तो बेसिकली कहने का क्या मकसद था कि वो नहीं समझता था कि उसकी जो जहन है वो किस तरह काम करता है। फिर आगे लिखा हुआ है डिफरेंस की ई नोटिस्ड यानी कि उसने नोटिस की, उसने देखा। दैट के वैन इज थिंकिंग यानी कि जब उसकी जो थिंकिंग है, उसकी जो सोच है, वाज नेगेटिव यानी कि नेगेटिव था, यानी कि मनफी था। यानी कि जब वो देखता था कि उसकी जब सोच थी नेगेटिव होता था, मनफी होता था, तो क्या होता था कि इसकी इस एक्शंस यानी कि उसकी जो अमल होते थे, उसके जो काम होते थे, उसके जो एक्शंस होते थे, बिकेम स्लो एंड अनप्रोडक्टिव। तो उसके जो काम होते थे वो क्या बनते थे? स्लो, सुस्त पड़ते थे। अनप्रोडक्टिव यानी कि गैर मुफीद बनते थे। ठीक है, वैन यानी कि जब, इस थिंकिंग यानी कि उसकी जो सोच थी, वाज होपफुल यानी कि पर उम्मीद होती थी, उम्मीद वाली सोच बनती थी, तो क्या होता था डिफरेंस कि वर्कड बेटर, तो वो बेहतर तरीके से काम करता था। ठीक है, डिफरेंस यहाँ पे यहाँ पे कहना ये चाहता था कि जब वो नेगेटिव थॉट के साथ कोई चीज़ स्टार्ट करता, नेगेटिव थॉट उसके जहन में होता, तो वो काफ़ी स्लो बन जाता था, अनप्रोडक्टिव बन जाता था। लेकिन जब उसकी जो थिंकिंग थी, सोच थी, वो पर उम्मीद वाली बन जाती थी, उम्मीद वाली बन जाती थी, तो जो वो क्या करता था? बेहतर तरीके से काम करता था। ई रियलाइज यानी कि उसे एहसास हुआ या वो समझ गया, दैट के द माइंड फॉलोड वट एवर ई फेड इनटू इट, यानी कि उसकी जो माइंड था, उसकी जो सोच थी, वो चीज़ फॉलो करता था। ठीक है, जो कुछ वो उसमें भर देती थी, यानी कि जो कुछ वो अपने जहन में भर देती थी, जहन उसी चीज़ को फॉलो करता था। ठीक है, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो पॉजिटिव हो। तो आगे क्या लिखा हुआ है डिफरेंस की वन डे यानी कि एक दिन, ई मैट, वो मिला। मैट मीट की सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। वो मिला एन एल्डरली टीचर, एक बूढ़े या उम्र रसीदा टीचर से यानी कि उस्ताद से मिला। इन इस नेबरहुड, अपने मोहल्ले में। द टीचर यानी कि जो टीचर था, टोल्ड हिम, उसे बताया, दैट के एवरी ह्यूमन यानी कि हर एक शख्स, स्ट्रगल, एवरी ह्यूमन स्ट्रगल यानी कि हर इंसान की जो स्ट्रगल है, जद्दोजहद है, स्टार्टेड इन माइंड यानी कि जहन से शुरू होता है या जहन में शुरू होता है, एंड एंडेड इन द माइंड, और जहन में ही यानी कि सोच में ही ख़त्म हो जाती है। ठीक है, यानी कि उसके उस्ताद ने क्या बताया? हर इंसान की जो जद्दोजहद है यानी कि स्ट्रगल है, वो जहन से ही शुरू होता है और जहन ही में ख़त्म हो जाता है। तो आगे क्या लिखा है डिफरेंस कि दिस सिंपल एक्सप्लेनेशन यानी कि ये जो सादा सी एक्सप्लेनेशन थी, वजाहत थी, बात थी, चेंज, बदल दिया, इस डायरेक्शन यानी कि उसकी डायरेक्शन को, उसकी सिमत को। ठीक है, तो आगे क्या लिखा हुआ डिफरेंस? द टीचर एडवाइज्ड हिम यानी कि जो टीचर था, उस्ताद था,
اسے مشورہ دیا. ایڈوائس مطلب مشورہ دینا یا نصیحت کرنا. اسے نصیحت کی. ٹو آبزرو یعنی کہ دیکھیں، مشاہدہ کریں. اس تھاٹس یعنی کہ اپنی باتوں کو، اپنی سوچ کو فار 1 ویک یعنی کہ ایک ہفتے کے لیے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کو مشورہ کیا دیا، کیا جو آپ سوچتے ہو ان کو کیا کرو، مشاہدہ کرو، آبزرو کرو، دیکھو ان کو بڑی غور سے. رضوان ایگریڈ یعنی کہ رضوان نے اتفاق کیا اس بات سے، یعنی کہ اس بات کو مانا. اینڈ روٹ ڈاؤن اور لکھ لیا واٹ ایور کیم انٹو مائنڈ، جو کچھ اس کے ذہن میں آتا تھا، اس کے سوچ میں آتا تھا. ہی واز سرپرائزڈ، وہ حیران رہ گیا. سرپرائز مطلب وہ حیران رہ گیا. ٹو سی، یہ دیکھ کر کہ او مینی تھاٹس ور unnecessary اینڈ harmful، کہ کس طرح، او مطلب کس طرح کہ کتنی جو سوچتے، کہ بہت سارے جو سوچتے وہ غیر ضروری تھے. unnecessary غیر ضروری تھے، اینڈ harmful یعنی کہ نقصان دہ تھے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ابھی اسے پتہ چل گیا. تو آگے کیا لکھا ہوا ہے ریفرنس کہ ای اسٹارٹیڈ، اس نے شروع کی. اسٹارٹیڈ شروع کی. ریموونگ ختم کرنا، ہٹانا. نیگیٹو تھاٹ یعنی کہ نیگیٹو تھاٹس کو، منفی سوچ کو. سلولی یعنی کہ آہستہ آہستہ سے. ای ریپلیسڈ یعنی کہ اس نے ریپلیس کیا، یعنی کہ ان کی جو جگہ تھا بدل دیا. دیم یعنی کہ ان کو ود کلیئر اینڈ پریکٹیکل تھاٹس، واضح اور عملی طور سے یعنی کہ سوچ کو، یعنی کہ جو نیگیٹو تھاٹس سے ان کو ریپلیس کر دیا، واضح یعنی کہ صاف، اور جو عملی طور سے ان کی جگہ میں لے ہے. ای اسٹاپ یعنی کہ اس نے روکا. اسٹاپڈ روکا. بلیمنگ الزام دینا. ادرس دوسروں کو. اینڈ ٹک رسپانسبلٹی اور ذمہ داری لے لی. فار اس ڈیسیجن یعنی کہ اپنے فیصلوں کے لیے. ٹھیک ہے، ریفرنس یہاں پہ آپ ایک چیز نوٹ کرتے ہو، جب کبھی بھی ہم کسی فیلئر میں پھنس جاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، دوسروں کو بلیم کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہوئے. ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ ہماری وجہ سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ کیا کہا کہ اس نے یہ چیزیں اسٹاپ کر دی، اور جو ڈیسیجنز اس نے لیا تھا اس پہ رسپانسبلٹی ڈال دی. تو آگے کیا لکھا ہے ریفرنس کے ایوری مارننگ یعنی کہ ہر صبح. رضوان ریپیٹڈ یعنی کہ رضوان دہراتا تھا. سمپل سینٹینس، ایک سادہ سی جملہ دہراتا تھا. وہ کیا تھا کہ آئی ول یوز یعنی کہ میں استعمال کروں گا. یہ کیا ہے، فیوچر انڈیفینٹ کا سینٹینس ہے. میں استعمال کروں گا مائی مائنڈ، میں اپنے ذہن کو، ود ڈسپلن یعنی کہ نظم و ضبط کے ساتھ. ٹھیک ہے، دس سینٹینس یہ جملہ ہیلپڈ ہم یعنی کہ اسے مدد کی. اسٹے فوکسڈ مرکوز رہنے میں. ٹھیک ہے، یعنی کہ چیزوں کے اوپر توجہ کرنے میں اس جملے نے مدد کی. ہی ورکڈ ود کلیئرٹی یعنی کہ اس نے کام کی، محنت کی، صاف گوئی سے، صاف ستھرائی سے. اینڈ کامنس یعنی کہ پرسکون طریقے سے. ٹھیک ہے، پھر آگے لکھا ہوا ریفرنس کہ وین پرابلمس یعنی کہ جب مسائل اپیئرڈ ظاہر ہوتے تھے یعنی کہ آتے تھے، جب مسئلے میں پھنس جاتا تھا بیسکلی. ہی ڈڈ ناٹ پینک، وہ گھبرا نہیں جاتا تھا. ٹھیک ہے، پینک مطلب گھبراہٹ ہونا، گھبرانا. لائک بیفور یعنی کہ پہلے کی طرح. ٹھیک ہے، یعنی کہ جب اسے کوئی مسئلہ پیش آتا تھا تو کیا ہوتا تو پہلے کی طرح نہیں گھبراتا تھا. ہی سیپریٹڈ، وہ علیحدہ کرتا تھا، دا پرابلم مسئلے کو، فرام از ایموشنس یعنی کہ اپنے جذبات سے. ٹھیک ہے، یعنی کہ جب کوئی مسئلہ پیش آتا تھا تو جذباتی نہیں ہوتا تھا. تو اگر جذباتی ہو جاتا تھا، اپنے جذبات سے کوئی فیصلہ لیتا تھا تو کیا ہوتا تھا، غلط فیصلہ لیتا تھا. دس میڈ یعنی کہ اسی چیز نے بنایا، اس ڈیسیجن ان کے فیصلوں کو اسٹرانگر یعنی کہ مضبوط. اس پروگریس یعنی کہ اس کی جو ترقی تھی، پروگریس تھی. ٹھیک ہے، ڈیولپمنٹ تھی. بیکیم ویزیبل یعنی کہ واضح بنی، واضح دیکھی گئی. ٹو ایوری ون، ہر ایک کو، اراؤنڈ ہم یعنی کہ اس کے ارد گرد. ٹھیک ہے، یعنی کہ اسی فرق کو ہر ایک نے دیکھا. آگے کیا لکھا ریفرنس کہ اس فائنینشیل یعنی کہ اس کی جو مالی سچویشن یعنی کہ حالت تھی، امپرووڈ بہتر ہو گئی. بیکاز کیونکہ یہ پلانڈ یعنی کہ وہ پلان کرتا تھا، وہ منصوبہ بندی کرتا تھا. اس ورک یعنی کہ اپنی کام کو، کیئرفلی یعنی کہ بڑی احتیاط سے، بڑی غور سے. ٹھیک ہے، یہ تھاٹ یعنی کہ وہ سوچتا تھا، بیفور اسپیکنگ یعنی کہ بولنے سے. ٹھیک ہے، یعنی کہ بولنے سے پہلے کیا کرتا تھا، وہ سوچتا تھا. اینڈ ایکٹڈ یعنی کہ اور عمل کرتا تھا یا کوئی کام کرتا تھا، آفٹر تھنکنگ سوچنے کے بعد. ٹھیک ہے، یعنی کہ کافی سوچتا تھا، کسی کام کو کرنے سے پہلے پلان کرتا تھا، تب جا کے اس کو کرتا تھا. اس فیملی اس کی جو خاندان تھا، نوٹسڈ دیکھا، اس میچورٹی یعنی کہ اس کی پختگی کو، اس کی ذہنی جو پختگی تھی اس کو دیکھا، نوٹس کیا. اینڈ اپریشیٹڈ اور شاباشی دیتے تھے، اس گروتھ اس کی گروتھ کو، اس کی نشو و نما کو. ٹھیک ہے، تو آگے کیا لکھا ہے ریفرنس جیسے کہ آپ ان کو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں.
کہ رضوان انڈرسٹوڈ یعنی کہ رضوان جو ہے سمجھ گیا. یہاں پہ رضوان کیا ہے؟ آپ کا سبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے، اور انڈرسٹوڈ آپ کا ورب ہے. رضوان سمجھ گیا دیٹ کہ دا مائنڈ واز لائک اے ٹول، یعنی کہ جو مائنڈ ہے، جو سوچ ہے، جو ذہن ہے، وہ ایک اوزار کی طرح ہے. اف ای کنٹرولڈ اٹ، اگر اس نے اسے کنٹرول کیا، قابو کیا، لائف بیکیم سمپل، تو زندگی جو تھا وہ سادہ سی، آسان سی بن جاتی ہے. اف ای لیفٹ اٹ ان کنٹرول، اگر اس نے اسے چھوڑ دیا ان کنٹرول یعنی کہ بے قابو چھوڑ دیا، لائف بیکیم ڈیفیکلٹ، یعنی کہ جو زندگی تھا وہ مشکل بن جاتی تھی. دس انڈرسٹینڈنگ یعنی کہ یہی سوچ، یہی سمجھ بوجھ، بیکیم اس فاؤنڈیشن، اس کی فاؤنڈیشن بنا، اس کی بنیاد بنی. تو پھر آگے لکھا ہوا ڈیفرنس کہ ان دا ہینڈ یعنی کہ آخر میں، رضوان ماسٹرڈ اس مائنڈ تھرو پیشنس اینڈ ڈیلی ایفرٹ، یعنی کہ رضوان نے اپنے مائنڈ کے اوپر ماسٹر کی، یعنی کہ عبور کیا. کس چیز کے ذریعے؟ تھرو پیشنس یعنی کہ صبر کے ذریعے، اینڈ ڈیلی ایفرٹ اور روز مرہ کی جو محنت تھی اس کے ذریعے. ای اچیوڈ، اس نے حاصل کیا کیا چیز؟ پیس یعنی کہ امن حاصل کیا، سکون حاصل کیا. بیکاز کیونکہ ای لرن، اس نے سیکھا تھا کیا؟ دیٹ کہ ماسٹرنگ از مائنڈ یعنی کہ اپنے ذہن پر قابو پانا یا عبور حاصل کرنا، واز دی فرسٹ اسٹیپ، پہلا قدم تھا، ٹو ماسٹرنگ لائف یعنی کہ زندگی پر قابو رکھنا. تو ڈفرینس حقیقت میں بہت ہی انٹرسٹنگ سی سٹوری تھی. اس میں جو مین لیسن ہے، جب آپ اپنے سوچ پہ، اپنے مائنڈ پہ ماسٹر کرتے ہیں، ان کو قابو کرتے ہو، تو زندگی جو ہے زبردست بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، ابھی ڈسکس کرنے والے ان ویکیبلری کو جو یہاں پہ استعمال ہوا ہے. سب سے پہلے ڈفرینس آتا ہے ڈسپلن. ڈسپلن کہتے ہیں نظم و ضبط کو، جسے ہم آرڈر بھی کہتے ہیں، کنٹرول بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. کلیئرٹی کہتے ہیں صفائی کو، وضاحت کو، جسے ہم کلیئرنیس بھی کہتے ہیں، جسے ہم ٹرانسپیرنسی بھی کہتے ہیں. میچورٹی کہتے ہیں پختگی کو، سنجیدگی کو، جسے ہم ایڈلٹہڈ بھی کہتے ہیں اور ریڈینیس بھی کہتے ہیں. پھر آگے لکھا ہوا ڈفرینس کہ فاؤنڈیشن کہتے ہیں بنیاد کو یا اساس. ٹھیک ہے، جسے ہم بیس بھی کہتے ہیں، گراؤنڈ ورک بھی کہتے ہیں. پروڈکٹیو کہتے ہیں مفید، نتیجہ خیز، جسے ہم افیکٹو بھی کہتے ہیں، جسے ہم ایفیشنٹ بھی کہتے ہیں. unnecessary مطلب فضول، غیر اہم. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل اٹ واز unnecessary for you to talk about that what was a secret. نیڈلیس، ٹھیک ہے، جسے ہم ایکسیسو بھی کہتے ہیں. ہارمفل کہتے ہیں نقصان دہ یا مضر کو، ٹھیک ہے، جسے ہم ڈیمیجنگ بھی کہتے ہیں، جسے ہم ڈینجرس بھی کہتے ہیں. آبزرو کہتے ہیں دیکھنا، جانچنا، جسے ہم مانیٹر بھی کہتے ہیں، انسپیکٹ بھی کہتے ہیں. پینک گھبراہٹ، پریشانی، جسے ہم الارم بھی کہتے ہیں، فیئر بھی کہتے ہیں. ویزیبل واضح، نمایاں، جسے ہم نوٹسیبل بھی کہتے ہیں، اپیرنٹ بھی کہتے ہیں. اسٹیبلٹی کہتے ہیں استحکام کو، مضبوطی کو، جسے ہم بیلنس بھی کہتے ہیں، فرمنیس بھی کہتے ہیں. اسکیٹرڈ کہتے ہیں بکھرا ہوا، پھیلا ہوا، جسے ہم ڈسپرس بھی کہتے ہیں، جسے ہم اسپریڈ بھی کہتے ہیں. نگیٹو کہتے ہیں منفی کو، برے کو، جسے ہم پیسیمسٹک بھی کہتے ہیں. ہارمفل بھی کہتے ہیں. پریکٹیکل مطلب عملی، قابل عمل، جسے ہم ریئلسٹک کہتے ہیں، اپلیکیبل بھی کہتے ہیں. اسی طرح ڈفرینس آتا ہے رسپانسبلٹی کہتے ہیں ذمہ داری کو، فرض کو، جسے ہم ڈیوٹی بھی کہتے ہیں، ابلیگیشن بھی کہتے ہیں. ایموشن کہتے ہیں جذبات کو، احساسات کو، جسے ہم فیلنگ بھی کہتے ہیں، سینٹیمنٹ بھی کہتے ہیں. فائنینشیل کہتے ہیں مالی یا اقتصادی، جسے ہم اکنامک بھی کہتے ہیں، جسے ہم مانیٹری بھی کہتے ہیں. ٹول کہتے ہیں اوزار کو، وسیلہ کو، جسے ہم انسٹرومنٹ بھی کہتے ہیں، ڈیوائس بھی کہتے ہیں. انکنٹرول کہتے ہیں بے قابو، غیر منظم، جسے ہم وائلڈ بھی کہتے ہیں، انریسٹرینڈ بھی کہتے ہیں. ایفرٹ کہتے ہیں کوشش کو، محنت کو، جسے ہم ایگزرشن بھی کہتے ہیں، اٹیمپٹ بھی کہتے ہیں. ڈفرینس یہاں پہ ان کی ٹرانسلیشن دیکھ رہے ہو، ٹھیک ہے، اور ہر اسٹوری کی ٹرانسلیشن بھی موجود ہے. ہر PDF میں، اگر PDF بک یا آپ کو چاہیے یا ہارڈ کاپی، ٹھیک ہے، دونوں اویلیبل ہیں. آپ مجھے بالکل واٹس ایپ کر سکتے ہیں، میرا واٹس ایپ نمبر اسکرین پر موجود ہے. ڈفرینس اس بک کا فائدہ ہی ہے کہ یہاں پہ ہر اسٹوری کی باقاعدہ ویکیبلری وتھ سنونیم بھی موجود ہے، اور ہر اسٹوری کی ڈفرینس یہاں پہ ٹرانسلیشن بھی موجود ہے. اگر پھر بھی سمجھ نہیں آتا ہے، آپ ضرور مجھے میسج کر سکتے ہیں کسی انگلش ریلیٹڈ ہیلپ کے لیے. اور ان کے لیکچر فیس بک، ٹک ٹاک، انسٹاگرام اور سارا جو یوٹیوب ہے اس پہ موجود ہیں. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. اللہ حافظ.